نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی رہنمائی کی 11ویں مجلس میں کچھ منتخب مسائل اور ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ جو عوام میں بہت زیر بحث رہتا ہے، وہ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ لفظ ضاد کو دال کے مخرج کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور وہ فتاوی رشیدیہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امام کعبہ بھی ضاد کے مخرج کو دال کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ لفظ ضاد کی آواز کو ضا کی طرح نکالنا ہے یا دال کی طرح یا زال کی طرح۔ تو اصل میں ناواقفیت کی وجہ سے اس معاملے کو طول دے دیا گیا ہے۔ صحیح اور معقول بات یہ ہے کہ ضاد ایک الگ لفظ ہے، دال الگ ہے، ضا الگ ہے، زال الگ ہے، زا الگ ہے۔ اور جو حضرات فن تجوید سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سب حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، یعنی ان کو ادائیگی کی جو ترتیب ہے ہر حرف کے لیے الگ الگ ہے۔ اب چونکہ جو عوام ہیں جو تجوید سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتے، تو وہ اس لفظ کو کیسے ادا کریں؟ تو اولاً تو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی جو قرآن پاک پڑھے وہ صحیح مخارج سے حروف ادا کرنے کی مشق کرے، چاہے وہ ناظرہ خواں ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، کیونکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہی کہی جائے گی کہ ہر مسلمان قرآن پاک پڑھتے وقت جب حرف ضاد آئے یا کوئی بھی حرف آئے تو وہ اس کے اصل مخرج سے نکالنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اصل میں ضاد کے مخرج سے ضاد نکالا گیا ہے، یہ دال بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر دال ہوتا تو یوں پڑھا جاتا
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ زال بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر زال ہوگا تو یوں پڑھا جائے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہمیں تینوں میں فرق کرنا ہے، اور جو صحیح مخرج ہے اس سے حرف کو نکالنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اس کا صحیح مخرج ہے، اور عام طور پر جو ائمہ حرم ہیں وہ بھی اسی طریقے پر ادائیگی کی اکثر کوشش کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی فرض کیجئے کہ وہ کوشش کے باوجود وہ صحیح مخرج سے ادا نہیں کر پا رہا، تو اب اس کے لیے بطور مشورے کے یہ کہا گیا کہ بجائے بالکل زا اور ذا اور ضا اس طرح نکالنے کے، اگر تم اسے دال کو پر کر کے نکالو گے تو شاید ضاد کے مخرج کے قریب قریب آواز نکل جائے گی۔ تو کوشش تو اصل مخرج سے نکالنے کی ہے، یہ نہ سمجھیں آپ کے بعد دال کو نکال دو تو مقصد پورا ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یا ہمارے دیگر جن اکابر نے پر دال والی بات فرمائی ہے وہ اسی مناسبت سے فرمائی کہ جو شخص فرق نہ کر سکتا ہو، کوشش کے باوجود صحیح ادا نہ کر سکتا ہو، تو جب تک وہ صحیح ادا نہ کرے تو یہ صورت اپنا لے، ورنہ تو بہرحال اسے کوشش تو کرتے ہی رہنا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح بھی وہ ادا کرے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں کوئی شخص بالقصد بالارادہ غلط حرف نکالے قدرت کے باوجود تو یقیناً اس کی نماز خطرے میں رہے گی۔ اس لیے اس معاملے کو ایسا موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے کہ بس ہر ایک دوسرے کی نماز کو خراب کرنے کا فتویٰ لگاتا رہے، بلکہ اس میں جو تفصیل ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جہری نماز میں امام صاحب نے فرض کی آخر 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل یا نصف بالجہر پڑھ دی، تو پڑھنی چاہیے تو تھی سرن آہستہ آواز میں، لیکن زور سے پڑھ دی، تو یہ بہتر تو نہیں ہوا، لیکن نماز ہو گئی، کوئی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے کیونکہ یہ جہری نماز ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک مؤذن صاحب نے اذان دینے کے بعد دوسری جگہ جا کر نماز پڑھی، تو اذان تو ان کی صحیح ہو گئی، باقی افضل اور بہتر یہی ہے کہ جہاں اذان دی ہے وہیں نماز پڑھیں، تاکہ جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے اس دعوت پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں، لیکن فی نفسی اذان درست ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی کسی شخص کا کسی دوسرے شہر میں انتقال ہو گیا، ہمارے عزیز قریب کا یا اور کسی کا،
اور ہم وہاں جا نہیں سکتے تو ہم یہیں سے ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں، اس کو غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض دیگر ائمہ کے نزدیک تو اس کی گنجائش ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے، لیکن فقہائے احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ جو حضرات اجازت دیتے ہیں وہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ اصحمہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے اور جو اسلام لا چکے تھے، ان کی وفات کی خبر جب بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ان کی نماز جنازہ پڑھو، آج ایک مومن کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ مسجد سے باہر تشریف لائے اور جنازہ کی نماز غائبانہ ادا فرمائی۔ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے ان ائمہ نے نماز جنازہ غائبانہ کی اجازت دی ہے، لیکن فقہائے احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نجاشی کی خصوصیت تھی، اور یہ کہ من جملہ معجزات میں یہ واقعہ داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور معجزہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سے سب فاصلے ہٹا دیے تھے، اور حضرت نجاشی کا جنازہ گویا کہ آپ کے سامنے تھا۔ اور اس تخصیص کی دلیل یہ ہے کہ بہت سے واقعات دور نبوت میں ایسے پیش آئے، اور اسی طرح دور صحابہ میں بھی پیش آئے کہ دوسری جگہ پر لوگوں کی وفات ہوئی لیکن کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ اگر یہ حکم شرعی مستقل ہوتا اور یہ سب کے لیے ہوتا تو اور جگہوں پر بھی یہ صورت سامنے آنی چاہیے تھی، یہ نہیں آئی۔ اس لیے حضرات فقہائے احناف نے فرمایا کہ بھئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، البتہ درود پڑھو، استغفار پڑھو، ان کے لیے دعائے خیر کرو، اپنی میت اپنے انتقال کر جانے والوں کے لیے، کیونکہ جنازے کی نماز بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے میت کے لیے، وہ اور شکلوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے حضرات احناف کا۔ ایک مسئلہ موجودہ وبائی مرض کورونا وائرس کووڈ-19 کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی ہے، اور کورونا سے بچنے کے لیے جو مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے اس میں گرمی کی وجہ سے پسینہ بہت نکلتا ہے، جس سے روزے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور خود مرض لگنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت ڈیوٹی ہو کہ روزے پر اثر نہ پڑے۔ مثلا رات میں ڈیوٹی ہو، یا ایسا ہے کہ شام کے وقت میں ڈیوٹی ہو، ظہر کے بعد سے، عصر کے بعد سے
جب افطار کا وقت ہو تو کچھ کھا پی لیا جائے اگر بسہولت ممکن ہو. لیکن اگر بالفرض بچنے کی کوئی شکل نہیں نکلتی ہے تو یہ نہیں کہ پہلے ہی سے روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ روزے سے رہیں. اگر اس لباس کو پہننے کے بعد بالفرض حالت غیر ہونے لگے اور پیاس بے قابو ہو جائے اور تحمل کی طاقت نہ رہے، تو جیسے دیگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہوتی ہے، اسی طرح اس وقت روزے چھوڑنے کی گنجائش ہوگی، لیکن مطلقاً روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحبان جو اس معاملے میں مبتلا ہوں وہ خود اپنے احوال کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں، اور حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ ان کا روزہ نہ چھوٹنے پائے. ایک صاحبہ کے روزے کی حالت میں شدید سر میں درد ہوا کہ 3 بجے دن میں دوا کھانی پڑی، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں. ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر رہی ہے تو وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ اصل حکم تو یہی ہے کہ غسل کے ارادے سے اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، لیکن اگر بے چینی زیادہ ہے اور پسینہ وغیرہ کی وجہ سے قابل تحمل نہیں ہے تو استنجے کے لیے جب جائے تو وہیں سے پانی بہا کر کے آ جائے جلدی، لیکن باقاعدہ غسل کے لیے باہر نہ نکلے. استنجے وغیرہ کے لیے جائے تو جلدی سے غسل کر کے آ جائے. ایک سوال ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے ایک بس میں 2.5 لاکھ روپے لگائے تھے تاکہ مہینے میں ہمیں اس کا کرایہ ملتا رہتا، لیکن وہ بس ابھی تک چلی نہیں، تو کیا ہمیں ابھی ان 2.5 لاکھ کی رقم کی زکوٰۃ دینی ہے یا بس چلنے کے بعد جو ماہانہ کرایہ آئے گا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جب وہ بس میں پیسے لگ چکے تو اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے. جب بس چلے گی انشاءاللہ کرایہ آئے گا، جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے اس دن اس کرائے میں سے کچھ رقم باقی ہوگی، بقدر نصاب ہوگی وغیرہ، حسب شرائط پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں پیداوار کا 40واں حصہ نکالنے کی نیت سے غلہ دیتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے یا غلہ دیا جا رہا ہے پیداوار کا، اگر یہ زکوٰۃ کے طور پر ہے تو مسجد میں دینا درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. یا کسی زمین پر عشر واجب ہے اور اس عشر کو مسجد میں دیا جا رہا ہے تو بھی صحیح نہیں ہے. البتہ اگر یہ پیداوار کا جو حصہ دے رہے ہیں بطور نفلی صدقے کے دے رہے ہیں یا ایسی زمین سے دے رہے ہیں جو زمین عشری نہیں ہے، یعنی جس پر عشر واجب نہیں ہوتا، تو اس میں جو بھی آپ نکالیں گے وہ نفل سمجھا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقات واجبہ ہیں جو آدمی پر جن کا صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے وہ مسجد میں صرف نہیں کیا جائے گا. البتہ صدقات نافلہ، عطیہ، ہدیہ یہ مسجد میں دینا چاہیے، بہت اس کا اجر و ثواب ہے.
اللہ تعالیٰ سبھی کے صدقات کو قبول فرمائے۔ ایک سوال قسم کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کسی معاملے میں قرآن کریم کی قسم کھا لی، بعد میں افسوس ہوا تو کیا کرنا چاہیے اور کفارہ کس طرح ادا کریں؟ تو جس بات پر قسم کھائی ہے پہلے وہ قسم توڑ دیں۔ مثلا یہ قسم کھائی تھی میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گی یا نہیں کھاؤں گا، اور پھر وہ چیز کھا لیں تو اب قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم ٹوٹنے کے بعد کفارہ ادا کریں۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائیں یا کپڑے پہنائیں، یہ کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی بالکل مفلوق الحال ہو، اس کے پاس کچھ کھلانے پلانے کپڑے کا نہ ہو، تو بھئی وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، لیکن جس میں بھی استطاعت ہوگی روزے سے کام نہیں چلے گا، اسے کھلانا ہی پڑے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں سالوں سے ایک عالم صاحب مسجد میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں جس میں مرد حضرات شریک ہوتے ہیں، تو کیا مائک وغیرہ لگا کر مسجد سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر باپردہ عورتیں اکٹھی ہو کر تفسیر سن سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اور مفسدہ نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو عورتیں بھی اس سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ حالات دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ موبائل فون پر نعت یا نظم کی ٹون لگانا کیسا ہے، جبکہ وہ ٹون صرف فون کرنے والا سنے، جس کے پاس کیا جا رہا ہے اس کے پاس اس طرح کی ٹون لگی ہوئی نہ ہو؟ تو یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موبائل میں جو ٹون لگائی جاتی ہے، ایک تو وہ ہے جو گھنٹی کی جگہ پر لگتی ہے، یعنی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کسی کا فون آ رہا ہے اور وہ بجے گا، تو اس طرح کی ٹون میں قرآن پاک کی آیت، کوئی نعت، کوئی ذکر یہ لگانا ممنوع ہے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی استنجے میں ہو اور اسی حالت میں یہ بج پڑے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بند کرنے کا بھی موقع نہیں رہتا۔ اس لیے جو آج کل لوگ اس طرح کی ٹون اپنے موبائلوں میں لگائے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سادہ ٹون لگانی چاہیے، نہ گانے باجے کی ہو، نہ قرآن پاک وغیرہ کی ہو۔ البتہ جو صورت انہوں نے لکھی ہے کہ جس کو ہم فون کر رہے ہیں وہ سنتا ہے، یا ہمارے پاس جو فون آتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہے، تو اس کی کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بظاہر کوئی بے حرمتی معلوم نہیں ہو رہی، بلکہ جو انگیج کا وقت ہے اس انگیج کے وقت میں کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈالی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر اس طرح سے کوئی ٹون لگا دی جائے تو یہ بظاہر ممنوع نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی دادی اپنے پوتے یا پوتی کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ تو فی نفسی ہی اگر ضرورت ہو تو پلا تو سکتی ہے، پوتے یا پوتی کو پلا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پلا دے گی تو یہ پوتا پوتی اس کی سگی اولاد کے درجے میں آ جائے گی، اور اس کا اثر جو ہے وہ آگے کے رشتوں پر پڑے گا۔
جس کو اس طرح سمجھیے کہ جس بچے نے یا جس بچی نے دادی کا دودھ پی لیا ہے اس بچے یا بچی کا نکاح چچا یا پھوپھی کی کسی اولاد سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود یہ بچہ بچی ان اولادوں کے لیے چچا یا پھوپھی کے درجے میں ہو جائے گا، کیونکہ دادی کی جو اولاد ہیں وہ اس پوتے کے لیے یا تو چچا ہوگی یا پھوپھی ہوگی، دادی کی اولاد۔ اب انہوں نے خود ہی پی لیا دودھ تو یہ دیگر اپنے درجے والوں کے لیے چچا اور پھوپھی کے درجے میں آ گئے، لہذا ان سے کسی کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات فقہا نے لکھی ہے کہ جب بھی کوئی عورت کسی کو دودھ پلائے، اپنا رشتہ دار بچہ ہو یا غیر کا بچہ ہو، تو اس دودھ پلانے کی بات کو سارے لوگوں میں عام کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ بھئی ہم نے فلاں بچے یا بچی کو دودھ پلایا ہے، کیونکہ یہ جو حرمت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے، اس کے اثرات دور دور تک ظاہر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات دودھ پلا دیا اور بتایا کسی کو نہیں، اور آگے چل کر کے رشتہ ہو گیا، پھر کسی طرح سے بات نکل کے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو رشتہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اولاً تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، بلا شدید ضرورت کے دوسرے کے بچے کو مدت رضاعت میں دودھ نہ پلایا جائے، اور اگر بالفرض پلانا پڑ گیا تو سب گھر والوں کو بتلا دیا جائے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا ہے، بلکہ کہیں لکھ کے رکھ دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ عافیت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے اور ہر سطح پر دینداری عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے، کجروی سے ہم سب کی پوری طرح حفاظت فرمائیں، دین پر استقامت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔